الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل ومن التكلف لما لا أحسن ومن العجب بما أحسن وأعوذ بالله من السلاطة والهذر ومن العي والحسر۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ جائزۃ الملک فیصل، کنگ فیصل ایوارڈ العالمیہ انٹرنیشنل۔ چلیں جی، سب سے پہلے تہیئہ، پریپریشن، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ از دا آنسر آف دیز کوشچن، فکر، تأمل، سوچ وچار کریں۔ مل مجالات التی تمنح فیہا جوائز الملک فیصل، کون سے مجالات ہیں، کون سے شعبہ جات ہیں جس میں تمنح دیے جاتے ہیں، فیہا جس میں جوائز الملک فیصل، کنگ فیصل ایوارڈ، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، ماذا یمنح الفائزون بجائزۃ الملک فیصل۔ ماذا کیا مطلب ہے سسٹر اس کا؟ ماذا کا کیا ماذا یمنح دیا جاتا ہے الفائزون جیتنے والوں کو، کس میں؟ کنگ فیصل ایوارڈ میں، بجائزۃ الملک فیصل۔ تیسرا کوشچن، هل تمنح هذه الجوائز للمسلمین فقط۔ کیا مطلب اس کا علی؟ نہیں، کیا دیے جاتے ہیں یہ جوائز، یہ انعامات صرف مسلمانوں کو؟ صرف مسلمانوں کو کیا یہ انعامات دیے جاتے ہیں؟ اذکر، کیا مطلب ہے اس کا سسٹر؟ ذکر کریں، مینشن اسماء بعض الذین حصلوا على جائزۃ الملک فیصل۔ بالکل، احسنتی، گڈ، ماشاء اللہ۔ یعنی مینشن سم نیمز آف پیپل ہو، جن کو یہ کنگ فیصل ایوارڈ ملا ہے۔ حصل یحصل حصولا، پانا، حاصل کرنا، اردو میں جیسے بولتے ہیں۔ اچھا جی، تمنح مؤسسۃ الملک فیصل الخیریۃ منذ عام 1397، یعنی یہ ایک انداز ہے پڑھنے کا، تاریخ 1397، ایک انداز یہ ہے 97 بعد 300 و1000، یعنی there are two ways of reading the years. One is from left to right and second is from right to left. ٹھیک ہے، یعنی مثلا 97 بعد 300 و1000۔ ٹھیک ہے سسٹر، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر ایک ہے دوسرے طریقے سے 1397۔ ٹھیک ہے علی؟ 5 جوائز عالمیہ، کیا مطلب ہے اس کا سسٹر؟ 5 انٹرنیشنل ایوارڈ، ٹھیک ہے، فی 5 مجالات، کیا مطلب ہے اس کا؟ 5 شعبہ جات یا 5 ڈپارٹمنٹس، ہیا ایوہ اسلامک اسٹڈیز، نہیں پڑھانا نہیں لکھا ادھر، یعنی ان دا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، دیٹس اٹ۔ اٹ ڈزنٹ میٹر اف یو ٹیچ، اٹس ناٹ نیسسری، مے بی یو آتھرڈ سم بک بٹ یو آر ناٹ اے ٹیچر۔ ایوہ، احسنتی، ماشاء اللہ۔ علی، وتتکون، کیا ہے اس کا علی؟ بتاؤ، آگے پڑھو۔ ایوہ، ومیدالیۃ ذہبیۃ ومبلغ مالی، کیا مطلب ہے اس کا؟ وتتکون الجائزۃ من شہادہ۔ نہیں، وہ بول رہے ہیں مطلب جو ایوارڈ ہے نا، تتکون، کون یکون مکونا، یعنی پایا جانا، تکوین کیا جانا، بنایا جانا، یعنی جائزے میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی award is made of، ٹھیک ہے، what is in the award. So they say award is made of a certificate, and what is in that certificate؟ تحمل اسم الفائز،
جیتنے والے کا نام. وملخص للعمل الذي حصل به على الجائزہ. نہیں، ایک ملخص بولتے ہیں مثلا ایک بڑی چیز ہے، اس کو میں پریسائز یعنی پریسائزلی اس کام کا ذکر جس کی وجہ سے اس کو ایوارڈ ملا ہے. مثلا کنگ فیصل انٹرنیشنل ایوارڈ ٹو ڈاکٹر ذاکر نائک بیکاز آف ہز بگ ڈیبیٹس اینڈ ہز دعوی ورک انٹرنیشنلی. سو دس پورٹفولیو ان شارٹ ٹرمز اور پریسائزلی دس از ملخص. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا کہ یار اس کا ملخص لکھ دو، اس کے سمری. احسنت، ویری گڈ. ومیدالیہ، میدالیہ بولتے ہیں میڈل، ٹھیک ہے. ذہبیہ گولڈن میڈل، یا یعنی وہ میڈل جو گولڈ سے بنا ہو یا اس کا رنگ گولڈن ہو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ومبلغ مالی، اور سم مبلغ مالی یعنی پیسے جو مالی مبلغ ہے وہ دیے جاتے ہیں. اچھا جی. فاز بجوائز الملک فیصل کثیر من العلماء. فاز کا کیا مطلب ہے سسٹر؟ فاز یفوز، فائزہ، ہاں کامیاب، یعنی کامیاب ہوئے بہت سارے علماء. یعنی جو کنگ فیصل ایوارڈ ملا ہے کن کو؟ بہت سارے علماء کو. ایوہ من الشرق والغرب یعنی مشرق اور مغرب میں سے. ومن اشہر العلماء ومن اشہر الذین نالوا جائزۃ خدمت الاسلام. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور جن کو یعنی اسلام کی خدمت کرنے پر یہ ایوارڈ ملا ہے ان میں سے جو سب سے مشہور ہے وہ کون ہے؟ ومن اشہر، سب سے مشہور، الذین، جن میں سے، نالو، نال ینالو کیا مطلب ہے؟ ملنا، ٹھیک ہے. جیسے ہم بولتے ہیں تناول فرمائیے، کس میں؟ شہر الگ ہے، اشہر، ہاں یہ اشہر یہ شہرت سے ہے، وہ شہر سے ہے، ٹھیک ہے. الشہرہ اور شہر میں فرق ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی. اشہر یہ جمع ہے یہ اس کی مہینوں کی، شہور بھی کہتے ہیں لیکن وہ دوسرا ہے صیغہ. الذین نالوا جائزۃ خدمت الاسلام، جو سب سے زیادہ فیمس ہیں جن کو یہ کنگ فیصل ایوارڈ فار اسلام کے خدمت کرنے کے، ان میں ایک ہے ابو الاعلی المودودی من پاکستان. کیا مطلب اس کا سسٹر؟ یعنی جو پاکستان سے جن کو سب سے زیادہ یعنی مشہور بندے ہیں جن کو کنگ فیصل ایوارڈ فار اسلامک خدمت ملے، وہ ہے مولانا ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے. ایک وہ ہو گئے. دوسرے ہیں مولانا ابو الحسن الندوی فرام انڈیا، من الہند. یہ بڑے مشہور اور معروف ماشاءاللہ عالم دین تھے اور ندوۃ العلماء انڈیا سے پڑھے ہوئے تھے، اور ماشاءاللہ یعنی انہوں نے بہت ساری کتابیں اردو میں بھی لکھی ہیں، عربی میں بھی لکھی ہے، بڑی اعلیٰ ہے. اور یعنی میرے والد صاحب ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی جب یہ مکہ میں انہوں نے جو ندوہ بنایا تھا ادھر، اس کے بورڈ ممبرز میں سے تھے، اور والد صاحب ان سے ملے. اور بلکہ ان سے ہمارے ایک عالم دین تھے بلتستان میں، وہ بھی ندوہ سے پڑھے تھے، ان کو کوئی پیسہ نہیں تھا، ان کی کمی، تو ان سے سفارش کروا کے تنخواہ لگوائی تھی ان کی والد صاحب نے رحمہ اللہ. بڑے عالم تھے یہ. اس کے بعد جو تیسری معروف شخصیت ہے وہ ہے احمد دیدات من جنوب افریقیہ. یعنی جنوب افریقیہ یعنی ساؤتھ افریقہ، نہیں جنوب کس کو بولتے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ یعنی شیخ احمد دیدات ساؤتھ افریقہ سے، ٹھیک ہے. یعنی ساؤتھ افریقہ سے جو ہے احمد دیدات. اور اسی طرح رحمہ اللہ احمد دیدات ماشاء اللہ کانا مجاہدن. تیسرے جو اور دو شخصیت معروف ہیں عالم اسلام میں، عبدالعزیز بن باز من السعودیہ. کدھر سے ہیں دکتور؟ سعودیہ سے. یہ بڑے ہی عالم دین شیخ عبدالعزیز بن باز، بڑے اللہ والے، بڑے مفتی ماشاء اللہ. ان جیسا مفتی سعودی عرب میں آج کل نہیں پایا جاتا، ناپید ہیں. اور یہ نابینا تھے، ٹوٹلی بلائنڈ، اور بہت ساری قرآن تو ان کو فاتحہ کی طرح یاد تھا، احادیث بھی. بڑے زاہد
متقی پرہیزگار، ہاں، اور ماشاء اللہ ادھر پاکستان میں بھی ایک ہے نوجوان، میں کہتا ہوں انشاءاللہ وہ مستقبل کا ابن باز ہوگا، ہاں، وہ بھی نابینا ہے، اس نے بھی ماشاءاللہ قرآن یاد کیا ہے، احادیث ماشاءاللہ 40 نوویہ، بلوغ المرام، اور اسی طرح آج کل وہ بخاری مسلم یاد کر رہا ہے اور مدرسے میں پڑھتا ہے، میرا شاگرد ہے، میں اس کو رہنمائی کرتا ہوں، ہم نے اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کیا ہوا ہے، یوتھ میٹرز پہ آپ لکھیں بلائنڈ حافظ یا بلائنڈ پروجنی، ہاں بلائنڈ پیراڈونی کیا، میں وہ لنک شیئر کر دوں گا، چلو وہ ضرور دیکھیں، اس سے نا آپ کو حوصلہ بلند ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، وَمِنَ الَّذِينَ حَصَلُوا عَلَى جَائِزَةِ الدِّرَاسَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اور جنہوں نے اسلامک سٹڈیز میں جن کو یہ انعام ملا ہے وہ کون ہے؟ فؤاد سیزکین من ترکیہ، فؤاد سیزکین من ترکیہ، یہ ترکیہ کے ایک بڑے اسکالر ہیں، فوت ہو گئے پچھلے کچھ عرصہ پہلے، بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ثقافت اسلامیہ، تاریخ اسلامی، اور ہماری اسلامی تاریخ میں کیسی بڑی بڑی کتابیں ہیں، انہوں نے تحقیق ماشاءاللہ وہ چھاپا ہے، اس میں ان کو یہ ملا تھا کنگ فیصل ایوارڈ۔ اسی طرح شیخ یوسف القرضاوی من مصر، کدھر سے؟ مصر سے، یہ ایجپٹ سے تھے اور بڑے عالم دین مفتی تھے، اور قطر کے یہ آفیشل مفتی رہے ہیں مصر سے۔ اچھا جی، اور اسی طرح شیخ مصطفیٰ الزرقاء من سوریہ، کدھر سے؟ سوریہ سے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائی جو سوریہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، بڑے آج کل بڑے مصیبت اور مشکلات سے گزر رہے ہیں اور نکل رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے، کامیابی دے، بہت یعنی مصائب اور مظالم، وہ یہ بشار الاسد ظالم جو اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، اس نے بہت مسلمانوں کو تکلیف دی ہے، یعنی بہت، یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم لوگ مدد نہیں کر سکے ان لوگوں کی، یہ ہماری یعنی رسوائی کی انتہا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ وَمِنَ الَّذِينَ حَصَلُوا عَلَى جَائِزَةِ الْمَلِكِ فَيْصَلِ فِي الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ، اور ان میں سے، وَمِنَ الَّذِينَ ان میں سے، حصلوا جن کو ملا علی جائزۃ الملک فیصل، یعنی کنگ فیصل ایوارڈ جن کو ملا، ان میں سے ایک کون تھے؟ فی الادب العربی، عربک لٹریچر میں ایک ہے عبدالسلام ہارون، کیا نام ہے؟ یہ بڑے محقق تھے، انہوں نے ابن حزم کی بھی بڑی کتابیں، اور اسی طرح جو عربی ادب کے بڑے مایہ ناز ہیں ابو عثمان الجاحظ، اس کی اکثر کتابیں انہوں نے تحقیق کی ہے، چاہے وہ جو جاحظ ہے وہ معتزلیوں کا امام ہے، جو عقل پرست لوگ ہیں، ان کے بڑا زبان اوئے ہوئے، لیکن عربی میں جو بلاغت فصاحت اوئے ہوئے، جو میں دعا پڑھتا ہوں نا اکثر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القول کما، یہ بڑی خوبصورت مجھے دعا دل کو لگتی ہے، یہ میں نے اسی کے کتاب سے اڑائی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جاحظ جو ہے۔ اچھا جی، وعائشۃ عبد الرحمن من مصر، عائشہ عبد الرحمن مصر، یہ بھی مصر سے ہے، انہوں نے بھی بڑی اچھی کتابیں لکھی ہے۔ اسی طرح ناصر الدین الاسد من الاردن، یہ میرے خیال میں محمد اسد کا بیٹا ہے، اللہ عالم، آپ لوگوں کو پتہ ہے محمد اسد کا، یہ جس نے روڈ ٹو مکہ لکھی ہے، ہاں، وہ سب سے پہلا دا فرسٹ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر وہ، لیکن ہی واز جوئش دین بیکم مسلم فرام سوئٹزرلینڈ، دین ہی میٹ ڈاکٹر محمد اقبال، شیخ علامہ اقبال نے کہا یار پاکستان آؤ، وہ شروع میں انہوں نے بڑی محنتیں کی، لیکن ادھر والوں نے ان کے اس طرح حوصلہ افزائی نہیں کیا، تو سعودیہ میں کچھ عرصہ رہے، ادھر بڑی خدمتیں کی، ان کی بھی بڑی حیران کن کتابیں ہیں، محمد اسد کی پڑھیں، اردو میں بھی ترجمہ ہے، انگلش میں وہ روڈ ٹو مکہ پڑھیں، کیا بات ہے، مزہ آ جائے گا۔ اسی طرح ایک ہے عبداللہ الطیب من السودان، کدھر سے؟ سودان سے، یہ بھی بڑے بزرگ، ان کی عربیت کمال، یعنی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، ان کی عربیت بھی ایسا لگتا ہے جاہلیہ کے امور، عرب کے زمانے سے آئے ہیں، ایسی عربی میں لکھتے تھے، بڑی مزیدار ان کی کتابیں ہیں، عربی میں ہیں اکثر، کوئی ترجمہ نہیں ہوا میرے خیال میں، بڑے ان کے خاص کر ان کی زندگی کے بارے میں، اور ایک اور کتاب تھی ان کی بڑی زبردست۔ اچھا جی، من الذین حصلوا علی جائزۃ الملک فیصل العالمیہ فی الطب، اور ان میں سے، من الذین ان میں سے، جن کو ملا جائزت ملک فیصل العالمیہ انٹرنیشنل کنگ فیصل ایوارڈ فی الطب، طب کا کیا مطلب؟ میڈیسن یا میڈیکل، میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں، ٹھیک ہے،
مائیکل فیلڈ من امریکہ، اللہ عالم اس کا مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے نہ مجھے پتا ہے. اچھا جی، امریکہ سے جو بندہ ہے اس کو بھی ملا ہے. اسی طرح ماریو رینریوتو من ایطالیا من الپیزا، ٹھیک ہے نا، ہاں اس کو بھی ملا ہے. اور اسی طرح وہ البرٹ رینولدوز، پتہ نہیں یار بلڈوزر ہے یہ کیا ہے، ہاں وہ البرٹ رینولدوز، پتہ نہیں یار یہ نا رینولدوز، چلیں اسی طرح ہوگا کچھ، اللہ عالم. ابھی آپ انگلش میں چیک کریں گے بالکل یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا، بولے گا یار کیا یہ. مین سویسرا، سویسرا کس ملک کو کہتے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ. احسنتی سسٹر. ومن اشہر الذین نالوا الجائزۃ فی العلوم، اور ان میں سے جن کو یہ ایوارڈ ملا ہے سائنس میں، ان میں سے جو چند مشاہیر جو بڑے مشہور ہیں، ایک ہے احمد زویل من امریکہ. کدھر سے؟ امریکہ سے، لیکن وہ مصری الاصل، لیکن اصل میں وہ پاجی کتنے ہیں؟ مصر سے ہیں، ایجپٹ سے ہیں. ومائیکل عطیہ من برطانیہ، یو کے سے، وہو مولود فی السودان. یہ فرق دیکھا نا آپ نے، ایک میں آیا مصری الاصل، جیسے ہم بولتے ہیں نا برٹش پاکستانی، وہ ہے اصل میں پاکستانی ہے تو بھائی جان، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو مصری الاصل ہے، اصل میں وہ کدھر سے ہے؟ مصر سے. اب ایک آتا ہے وہو مولود فی السودان، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ پیدا ہوئے سودان میں. تو کیا وہ سودانی ہے؟ نہیں ہے. اگر سودانی ہوتا تو کیا آ جاتا؟ مصری الاصل. وہ اصل میں برطانیہ سے ہوں گے، وہ اس کے ابو امی ادھر چلے گئے، وہ ادھر آ گیا دنیا میں، پھر وہ واپس چلا گیا، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، وہ ہیربرت فالتر من المانیہ. کدھر سے؟ المانیہ کس کو بولتے؟ جرمنی، ٹھیک ہے. گائز یہ لکھ لو، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ نہیں آیا؟ ہاں ایک سمری چاہیے، سپیڈ فاسٹ 120 فراری سپیڈ، ہاں ٹھیک ہے. چلو بسم اللہ. 2.0 سپیڈ آن یوٹیوب. اچھا جی، ہاں اچھا جی. کنگ فیصل ایوارڈ 1397 ہجری سے دیا جا رہا ہے، اور اس میں 5 انٹرنیشنل ایوارڈز دیے جاتے ہیں ہر سال، جس کے 5 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے اسلام کی خدمت، ایک ہے اسلامک سٹڈیز، ایک ہے عربک لٹریچر، چوتھی ہے میڈیکل ڈپارٹمنٹ، 5ویں ہے سائنسز. اور اس ایوارڈ میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس میں ایک تو آپ کو سرٹیفکیٹ جاتا ہے جس میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس میں سمری آف یور جو آپ نے ماشاءاللہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کا آپ کو لکھا ہوتا ہے اس میں. اس کے علاوہ آپ کو ایک گولڈ میڈل دیا جاتا ہے اور پیسہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ کنگ فیصل ایوارڈ بہت سارے لوگوں کو ملا ہے، شرق اور غرب، ویسٹ اینڈ ایسٹ سے، اور ان میں سے جو بڑے مشہور لوگ ہیں ان میں سے چند کے نام پیش خدمت ہے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی. ایک ابو العلا المودودی پاکستان سے، دوسرے ابو الحسن الندوی انڈیا سے، تیسرے احمد دیدات ساؤتھ افریقہ سے، اور چوتھے جناب شیخ عبدالعزیز بن باز سعودی عربیہ سے. اور جن کو اسلامک سٹڈیز میں جائزے ملے ہیں یا ایوارڈز میں سے ملے ہیں، ان میں سے ایک فواد سیزکین ترکیہ سے، دوسرے یوسف القرضاوی مصر سے، تیسرے مصطفیٰ الزرقاء من سوریہ اور سیریا سے. اور اسی طرح جن کو عربک لٹریچر میں یہ ایوارڈ ملا ہے وہ عبدالسلام ہارون مصر سے، عائشہ عبد الرحمن مصر سے، ناصر الدین الاسد میں اردن سے اور جارڈن سے، اور عبداللہ الطیب سودان سے. اور اسی طرح جن کو میڈیکل فیلڈ میں یہ کنگ فیصل ایوارڈ ملا ہے، ایک ہے مائیکل فیلڈ امریکہ سے، ماریو رینریوتو اٹالی سے، البرٹ رینولڈوز بلڈوزر سوئٹزرلینڈ سے. اور اسی طرح جو سب سے زیادہ جو مشہور رہے ہیں سائنس میں جن کو ملا ہے، ایک ہے احمد زویل جو امریکہ سے، اصل میں پاجی مصر سے ہیں، لیکن اسی طرح ایک بھائی ہیں مائیکل عطیہ جو برٹش ہیں لیکن پیدا ہوئے بھائی جان سودان میں. اور اسی طرح جو آخری مخلوق ہے یا انسان ہے وہ ہے ہربرٹ فالتر جو کدھر سے ہے؟ جرمنی سے. کیسا رہا میرا سمری؟ ہاں ایسا سمری کوئی نہیں دیتا ہوگا، اللہ معاف کرے. چلیں جی، اب آپ لوگوں کا چیک اپ سسٹم ہو رہا ہے، بکس کلوز اینڈ ناؤ چیک اپ. اچھا جی، what is right, what is wrong and if it's wrong. اچھا جی، وہ بول رہے ہیں کہ آپ نے جو ابھی نام دیا جائے گا اس کو آپ نے جس ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے اس کے انڈر ڈال دینا ہے. مثلا یمنح الفائز مکافأة مالیہ، ٹھیک ہے. مثلا یعنی وہ بول رہے ہیں التدریب ضع علامت صح، صحیح کے نیچے آپ ٹک لگا دیں
جس کیٹیگری میں یا جس ڈپارٹمنٹ میں یہ چیز جانی چاہیے. مثلا یمنح الفائز مکافأۃ مالیہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ پیسہ ملے گا. تو وہ تو دونوں سب میں ملتا ہے بھائی جان، تو دونوں میں ٹک لگا دو. ہاں اچھا جی، دوسرا سوال سسٹر سے. حصل المودودی والطیب علی، پہلے والے میں جائزت والادب. ٹھیک ہے، یعنی مودودی صاحب کو اسلام کی خدمت میں ملا ہے، اور جو محمد الطیب جو سودان سے ہیں ان کو ادب عربی کے لیے. ہاں دکتور یا علی عبد الرحمن، فاز احمد زویل المصری بھی پھنس گیا باجی. یعنی اس کو کس چیز میں آپ کو ایوارڈ ملا؟ یعنی خدمت اسلام، عربی ادب، یا میڈیکل یا سائنس کی وجہ سے؟ جائزۃ الطب او العلوم. احسنت. یقدم ملخص للعمل الفائز فی، ہاں دکتور دونوں میں ہوگا. احسنت، آئی واز واچنگ کہ آپ کیا کہتے ہو. اچھا جی، مائیکل فیلڈ حصل علی، ہاں سسٹر، جائزۃ الطب او العلوم. احسنتی، بارک اللہ فیک. چلو جی آگے چلتے ہیں. آپ نے اب لانا ہے اپوزٹ آف دا کلمہ اور اس کو جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے چلیں جی. تمنعو، تمنعو کا کیا مطلب ہے؟ ایوہ، اس کا اپوزٹ ہوگا عطا. ٹھیک ہے، عطا، اعطا، عطا. اب اس کو آپ جملے میں لگائیں سسٹر. اللہ اعطا نعیمۃ کثیرہ یا نعم کثیرہ. ٹھیک ہے، نعم کثیرہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ بہت ساری نعمتیں دی ہیں. اچھا جی، جی جناب بھائی جان، کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا جی، عالمیہ کا کیا اپوزٹ ہوگا؟ کیا ہوگا دکتور؟ اردو میں بتاؤ، انگلش میں بتاؤ. واٹ از اپوزٹ آف انٹرنیشنل سسٹر؟ نیشنل. اب نیشنل کا عربی بناؤ بھائی جان. نہیں نہیں، ایک لفظ آیا تھا، اس میں تو نہیں آیا پہلے، اس میں انہوں نے ویسے نہیں ڈالا. محلیہ، محلیہ، محلیہ. ہاں پچھلے سبق میں تھا، یاد آ گیا؟ ہاں اب بتاؤ کوئی جملہ بناؤ. محلیہ. محل بولتے ہیں جگہ کو اصل، لیکن ادھر جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے اس میں محلیہ سے مراد ہے نیشنل. ہاں ملک الفیصل. ہاں محلیہ. ہاں جائزۃ القرآن الکریم المحلیہ. ہاں نیشنل. اچھا جی، تضع دکتور، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ تحمل ہو سکتا ہے. تضع کا مطلب کیا ہے علی؟ رکھنا. یرفع بھی ہو سکتا ہے، اٹھانے کو کہہ سکتے ہیں. ہاں یرفع، ماذا یرفع؟ جملہ بناؤ بھائی جان. اللہ یرفع درجاتک، اللہ آپ کے درجات بلند کریں. چلے ٹھیک ہے. کثیر کی کیا اپوزٹ ہے سسٹر؟ قلیل. اب قلیل کا آپ بناؤ کوئی. عدد قلیل من الطلاب اليوم، آج بچے یا طلاب جو ہیں کم آئے. الحمدللہ. ہمیشہ رفعتوں کا کام کرنے والے قلیل ہوتے ہیں، کثیر نے کبھی کام نہیں کیا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا جی، اذا كان الماء قلیل. اچھا جی آگے چلتے ہیں. الغرب، غرب کا کیا اپوزٹ؟ الشرق. اب جملہ بناؤ. پاکستان موجود فی الشرق. کیا بات ہے بھائی جان. ڈاکٹر آپ کوئی جملہ بناؤ. مرکز الصحی الشرق. آئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں بھی، میرے بھی ایک اس طرح کا ایک جملہ ہے. ماشاء اللہ. انا عملت فی مکتب الدعوہ وتوعیة الجالیات بشرق الریاض التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. سمجھ میں آیا آپ کو؟ سمجھ میں آیا سسٹر؟ اچھا جی، ناؤ صل بین الکلمتین المترادفتین. میچ بٹوین ٹو ورڈز آر وچ آر سملرز. مترادف اردو میں بولتے ہیں مترادفات، یعنی جو ایک دوسرے سے سملر ہے. یمنح
نہیں. ہاں یعطی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, الٹا کیسے؟ یمنح دینا, یعطی دینا, ایک ہی چیز ہے تقریباً. عام سنہ, حصل علی نہیں, نالا مل گیا, حصل مل گیا, نالا مل گیا, تناول. اچھا, جائزہ مکافأہ. ٹھیک ہے, دونوں کی سملر میننگ ہے تقریباً. مکافأہ جو آپ کو ملتا ہے, ہاں آپ کے ساتھ جو جائزہ آپ کو مکافأہ دیا جاتا ہے, کچھ دیا جاتا ہے, معاوضہ یا بدلے ادلا بدلی میں کچھ دیا جاتا ہے. کل جمیع سب کچھ. ٹھیک ہے گائز, اچھا آگے چلتے ہیں. یہ اب آگے جناب نحوی جو ہے ایک ضمائر, ضمائر النصب المتصلہ, وہ ضمیر جو نصب کے حالت میں اور متصل ہوتے ہیں, کنیکٹڈ ہوتے ہیں. مثلا متکلم میں کیا آئے گا؟ یا المتکلم اور نا المتکلمین, نون اور یا. مثلا فحصنی, فحصنی میرا چیک اپ کیا کس نے؟ الطبیب. ٹھیک ہے, یہ متکلم کا صیغہ ہے. اسی طرح اگر جمع کا صیغہ ہو تو کیا ہوگا؟ فحصنا, ہم سب کا چیک اپ کیا کس نے؟ ڈاکٹر نے, الطبیب. ٹھیک ہے, یہ نا المتکلمین ہے نون سے. وہ یا المتکلم, اور یا المتکلم کس کے لیے ہوتا ہے؟ مفرد کے لیے, ایک کے لیے, اپنے کے لیے. اور نا جو ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے, سب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس میں مذکر مؤنث بھی آ جاتے ہیں. مثلا اگر میں, سسٹر, ہم سب ایک ڈاکٹر کے پاس جائے تو ہم کہیں گے فحصنا الطبیب, ہم سب کا چیک اپ طبیب. اس میں مذکر مؤنث وہ نہیں. مخاطب, مخاطب کا کیا مطلب ہے؟ جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں, جس سے آپ بات چیت کر رہے ہیں, اس کی طرف آپ صیغہ ڈالتے ہیں. مثلا فحصک الطبیب, تمہارا چیک اپ کیا ڈاکٹر نے. فحصت کی الطبیبۃ, تمہارا چیک اپ کیا کس نے؟ ڈاکٹر نی نے, فیمیل ڈاکٹر نے. الطبیبہ یعنی یہ مؤنث کے لیے. فحصکما, تم دونوں کا چیک اپ کیا. فحصکم, تم سب کا. فحصکم, تم سب کا چیک اپ کیا. اب اگر میں کہنا چاہوں صرف خواتین کے لیے تو کہوں گا فحصت کن, تم سب لیڈیز کا. اس میں مذکر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا جی. پھر غائب کے صیغہ, ایک آ گیا متکلم کا صیغہ, ایک آ گیا مخاطب کا صیغہ جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں, جس سے آپ بات کر رہے ہیں, تم دونوں, تم سب. ٹھیک ہے, اب آئے گا غائب کا صیغہ. مثلا فحصہ الطبیب, اس کا چیک اپ کیا ڈاکٹر نے. فحصتها الطبیب, اس عورت کا چیک اپ کیا ڈاکٹر نے. اچھا طبیب, لیڈی ڈاکٹر نے. فحصہما, تم دونوں نہیں, ان دونوں کا. تم دونوں کا ہوتا ہے فحصکما, ان دونوں کا. فحصہما, ان دونوں کے لیے. فحصہم الطبیب, ان سب کا چیک اپ کیا ڈاکٹر نے. فحصتہن, ان عورتوں کا, ان سب عورتوں کا چیک اپ کیا کس نے؟ لڑکی, ڈاکٹر. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ یہ یا المتکلم, نا المتکلم, اور پھر آگے مخاطب آ گیا. ٹھیک ہے, مثلا میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, دیکھو فحصنی, فحصنا یہ متکلم. فحصکا, فحصت کی, فحصکما, فحصکم, فحصتکن, یہ کس چیز کا صیغہ ہے؟ مخاطب کا. اور غائب کا کیا ہے؟ فحصہ, فحصتھا, فحصتہما, فحصتہم, فحصتہن. ٹھیک ہے, یہ غائب کا صیغہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ. آگے چلتے. اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو ضمیر ادھر یوز ہوا ہے وہ کون سا ضمیر ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ متکلم کا ہے یا مخاطب کا ہے یا غائب کا ہے؟ ٹھیک ہے, چلو بسم اللہ. المدرس یعاملنی معاملۃ الکبار, یہ یا المتکلم, یہ متکلم کا صیغہ ہے.
ٹھیک ہے، جو ٹیچر ہے وہ میرے ساتھ تعامل کر رہا ہے، دا ٹیچر از ڈیلنگ ود می بڑوں کی طرح، ہی از ڈیلنگ ود می لائک ایڈلٹس، آئی ایم بچہ، ٹھیک ہے، تعامل کرنا ہے، ڈیلنگ، ٹھیک ہے. ہاں سسٹر، اخی یحاورنی، احسنتی، الملابس التي يلبسونها جمیلہ، غائب، احسنتا. اچھا جی، جزاک اللہ خیرا یا دکتور، مخاطب، احسنتی، احسنتا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. کیف اعاملہ بحکمہ، غائب، احسنتی، گڈ. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، غائب، ٹھیک ہے، غائب جمع، وہ اس میں نہیں جاتے ہم. حیا نسألہ، احسنت. اچھا جی، اعرنا بعض الکتب، نون متکلم، ٹھیک ہے. اعرنا یہ اعارہ سے ہے، کس سے ہے؟ اعارہ کا مطلب ہے کیا؟ مثلا ہم جب لائبریری جاتے ہیں یا کسی سے کتاب لیتے ہیں، بورو کرنا، BORROW، صحیح سپیلنگ ہے نا؟ الحمدللہ. چلو جی، انا اعطیناک الکوثر، مخاطب. وما ودعک، احسنت. ورفعناہ، غائب، احسنتی. اچھا جی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، ہاں علی، غائب، غائب جمع، ٹھیک ہے، 3 جن سے اللہ بات نہیں کریں گے. اللہ بچائے، استغفر اللہ. ثلاثۃ یحبہم اللہ، دکتور، غائب. الماء انزلہ اللہ لیطہرنا، احسنتی، بارک اللہ فیکی یا اخت الکریمہ. آگے چلتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہوم ورک. اسند الافعال التالیہ الی الضمائر، آپ نے جو ضمائر ہیں اس کی طرف وہ کرنا ہے. مثلا منحا، منحنی، منحک، منحکی، منحکما، منحکم، منحکنا. تحمل، تحملنی، تحملک، تحملکی، تحملکما، تحملکم، تحملکنا. نہیں وہ نہیں آئے گا. کدھر ہے وہ؟ اس میں کیونکہ وہ ہے نا، فحصت کننا، منحت کننا. نہیں وہ اس میں نہیں، اس میں نہیں آئے گا اخی. منحت کننا، منح کننا. اچھا وہ جس نے دیا ہے وہ تانیس والی ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز. اچھا جی، نالا، نالنی، نالکا، نالکی، نالکما، نالکم، نالکنہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آگے؟ اس سے آگے میں نہیں جاتا تاکہ آپ لوگ بھی کچھ کریں. اور اسی طرح یہ متکلم والا ہے، نہیں سوری، یہ مطلب اس میں آپ نے اسی سیکوینس میں جانا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا والا بھی ہوم ورک، یا آپ کر لیں، ہم ابھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں. قابل، قابلنا، قابلہ، قابلہا، قابلہما، قابلہم، قابلہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. شارکنا، شارکہ، شارکہا، شارکہما، شارکہم، شارکہن. شارکس ٹینک، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اچھا سسٹر، اقرض کا کرو آپ ذرا دیکھتے ہیں. احسنتی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. اچھا جی، یحارب، سمجھ میں آ رہا ہے دکتور؟ چلیں. شجع، شجعنا، شجعنا، شجعہ، شجعہا، ایوہ، شجعہما، ایوہ، شجعہم، شجعہن. ایوہ، شجعہن. ٹھیک ہے.
شجعا نہیں ہے، شجعہن، ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، واقعی ماشاءاللہ صحیح پڑھا۔ اب میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اس کا میننگ بھی پوچھوں، میں نہیں چاہتا کہ ہم صرف رٹا لگائیں۔ اچھا جی سسٹر، آپ نے کون سا کیا تھا؟ شارکہ والا، اقرض۔ اب آپ نے مجھے یہ جو 1 2 3 4 5 6 صیغے ہیں نا، اس کا معنی بتانا ہے۔ مثلا اقرضنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ قرضہ دینا، مطلب اقرض کا مطلب قرض۔ ہاں، کس نے؟ ہم سب نے۔ اقرضہ، احسنتی۔ اقرضہا، احسنتی۔ اقرضہما، ان دونوں کو قرضہ دیا۔ اقرضہم، ان سب مردوں نے۔ اقرضہن، احسنتی، بارک اللہ فیک۔ سمجھ میں آیا احباب؟ چلیں آگے چلتے ہیں، باقی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اچھا ہاں، تو آپ لوگوں نے بنانا ہے اس متعلق الجوائز۔ جوائز کا کیا مطلب ہے؟ انعام یا ایوارڈز۔ بیسڈ یعنی آپ نے بیسڈ یا اس کو بیس بنانی ہے جو پچھلے 2 ہمارے درس آئیں، ٹھیک ہے؟ ایک انواع الجوائز، ایک جائزۃ ملک فیصل۔ ان دونوں کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ 2-3 اگر بار آپ نے اس کو پڑھ لیا نا، آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ اٹس آل اباؤٹ ریپیٹیشن۔ ما تکرر تقرر، کیا مطلب ہے اس کا؟ بار بار ریپیٹ کرنے سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ جو بار بار تکرار کرتا ہے وہ ذہن میں قرار پا لیتا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ تو if you guys will repeat the previous 2 lessons 3 time, you will know how to write. Okay guys؟ چلیں اچھا جی، ایک یہ املا کے بارے میں ہے، املا یعنی لکھت پڑھت کے متعلق، ٹھیک ہے؟ ایک ہے دخول ال علی ما اولہ لام، اگر ال داخل ہو جائے ہاں لام کی ابتدا میں، مثلا تو آپ کیا کریں گے؟ اس میں ڈبل لام لکھیں گے۔ مثلا ال آ گیا پھر لیل آ گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ ڈبل لام لکھیں گے، اللیل، ٹھیک ہے؟ اسی طرح لیمون آ گیا، لیمون کھاؤ حذیفہ، ہاں اسی طرح لیمون آ گیا، اس سے پہلے ال آ گیا تو کیا ڈالیں گے؟ اللیمون، ٹھیک ہے؟ اسی طرح لہجہ آ گیا، اس سے پہلے اگر آپ نے ال ڈال دیا تو کیا ہو جائے گا؟ اس طرح، ٹھیک ہے؟ یہ املائی وہ بات ہے، لکھنے کے بعد تعلق ہمارا تو وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، ورنہ میں چاہتا کہ تھوڑا سا ہم ریویژن کر لیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں ریویژن کر لیتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہے اجازت ہے، بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں بسم اللہ، یہ تھوڑا سا ہم جلدی سا ایک تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں۔ فی العسل شفاء، یہ صفحہ نمبر 30۔ صرف میں پڑھتے جاؤں گا، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ، کسی کو پتہ نہ ہونا معنی کیا ہے، اسٹاپ می دیئر، اوکے؟ نو ہیزیٹیشن، ہاں وی آر ون فیملی، دیر شوڈ بی ناٹ اینی ہیزیٹیشن ان لرننگ اینی نیو اسٹف۔ If you think that you didn't understand, you can ask and question me. I will read only Arabic. Okay, اخوان اخوات فوکس۔ صفحہ نمبر اخی دکتور صاحب 2 مل گیا ڈاکٹر صاحب؟ اوکے، if you didn't understand please ask me, I will be very happy. حازم، امریض انت؟ عامر، نعم أشعر بآلام شديدة في بطني. حازم، هل ذهبت إلى الطبيب؟ عامر، لا لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. حازم، هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عامر، لا لم أسمع بها. مما اشتكى الصحابي؟ أشعر I feel، میں احساس کرتا ہوں، یہ مجھے فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، آگے وہ کہتے ہیں هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ عامر کہتا ہے لا لم اسمع بها. مما اشتكى الصحابی، کس چیز سے شکایت کی صحابی نے؟ حازم کہتا ہے اشتکا، انہوں نے شکایت کی، انہوں نے شکوہ کیا، he was complaining من بطنه، اپنے پیٹ سے، وكيف عالجه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. عامر کہتا ہے حازم یقول امر اخاه ان يسقيه عسلا، اوکے؟ اینڈ عامر کہتا ہے وَهَلْ شُفِيَ، کیا اس کو شفا مل گئی؟ حازم کہتا ہے نعم بعد ان سقاہ 3 مرات، ہاں اس کو 3 بار پلانے کے بعد۔ عامر کہتا ہے العسل، سبحان اللہ۔ حازم کہتا ہے نعم العسل، قال تعالی فیہ شفاء للناس۔ عامر کہتا ہے سأتناول العسل مثل هذا الصحابی۔ اچھا جی، آگے وہ کہتے ہیں، اچھا جی
آگے حازم کہتا ہے توجد محلات لبیع العسل فی السوق المرکزی. سمجھ میں ہے کیا ہے بتاؤ؟ موجود ہے، پایا جاتا ہے. ہاں ایوہ. ہاں اور کوئی ترجمہ کرنا چاہے گا؟ محلات، شاپس. ہاں لبیع العسل فی السوق المرکزی، سینٹرل مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. کیا مطلب ہے سسٹر اس کا؟ احسنتی، ماشاء اللہ، گڈ. اچھا جی، شفاک اللہ جزاک اللہ خیرا. سمجھ میں آیا سب کو؟ کوئی سوال ہے پوچھ لیں. کوئی سوال ہے سسٹر؟ چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. صفحہ نمبر زینب و مریم صدیقتان، یہ صفحہ نمبر 7. زینب و مریم صدیقتان. تهيئة. فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية: أيهما تفضل، أن تكون نحيفا أم سمينا؟ ماذا تفعل إذا أردت أن تكون نحيفا؟ کیا مطلب ہے اس کا سسٹر؟ ماذا تفعل إذا أردت أن تكون نحيفا؟ نحيف. سمینا موٹا، نحیف پتلا. ٹھیک ہے. اچھا جی، ماذا تفعل اذا اردت ان تكون سمینا؟ ما الطعام الذي تأكله كثيرا؟ کیا مطلب ہے اس کا علی؟ ما الطعام الذي تأكله كثيرا؟ کیا کھاتے ہو تم زینب؟ گڈ بوائے. اچھا جی، زینب و مریم صدیقتان تتشابهان في أشياء كثيرة فهما تسكنان في حي واحد وتدرسان في جامعة واحدة ولكنهما تختلفان في أمر آخر، فزينب نحيفة جدا ومريم سمينة جدا. تريد زينب أن تكون سمينة ولكنها لا تستطيع، وتريد مريم أن تكون نحيفة ولكنها لا تستطيع. زينب تفكر كثيرا في هذه المشكلة، ماذا تفعل؟ وزنها الآن 55 كيلا، كيف تزيد وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کا وزن 70 تک پہنچ جائے. حاولت زینب، حاولت وحاولت ولكنها لم تنجح. کیا مطلب ہے علی؟ اے کیا بات ہے، unsuccessful. I was waiting for it. good boy اخی. اخذت زینب تتناول كثيرا من الطعام. یا دکتور، what is the meaning of this؟ زینب زیادہ کھانا کھاتی ہے. زینب نے زیادہ کھانا شروع کر دیا. اخذت تأكل اللحم والخبز والبيض والأرز والجبن والعسل والحلواء والمربى. مربى کا کیا مطلب ہے؟ مربى، اردو میں بھی ہم مربى کہتے ہیں. وتشرب الحليب، حلیب کا کیا مطلب ہے علی؟ دودھ. وعصير الفواكه، کیا مطلب ہے سسٹر؟ فروٹ کا جوس. لم تمارس زینب الریاضة. دکتور احسنت. ورغم ذلك، رغم ذلك کیا مطلب ہے؟ اس کے باوجود، اس کے باوجود. ظلت نحیفتن، وہ پتلی رہی. رغم ذلك کیا مطلب ہے علی؟ اس کے باوجود. انگلش میں کیا کہیں گے؟ ادر دین دس نہیں، with that، despite of that she kept نحیف، slim. ماذا تفعل؟ أكلت كثيرا وشربت كثيرا ولكنها ظلت نحيفة. وہ کیا کرے؟ کھایا بھی زیادہ، پیا بھی زیادہ، لیکن اس کے باوجود وہ پتلی رہ گئی، پتلی رہی. ظل یظل ظل، رہ گانے کو کہتے. ٹھیک ہے. تختلف مریم، مشکلت مریم عن مشکلت زینب. کیا مطلب ہے اس کا سسٹر؟ احسنتی. فمريم سمينة جدا وتريد أن تكون نحيفة وزنها الآن 90 كيلا،
كيف ينقص وزنها يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. تركت مريم السكريات، تركت مريم السكريات. شوگر کو کھایا، چھوڑ دیا، شوگر کو چھوڑ دیا، شوگر کو چھوڑ دیا، مٹھائی کو چھوڑ دیا. بہت مشکل ہے یا اللہ، سامنے کیک پڑا ہو اور ہاں کوئی میٹھا کچھ پڑا ہو، بہت مشکل ہوتا ہے واللہ. جب نہیں مل رہا ہوتا نا بندہ بولتا ہے ڈائٹ ڈائٹ، لیکن جیسے ہی ملتا ہے نا اصل امتحان ادھر شروع ہوتا ہے. ہاں اسی کو بولتے ہیں نا موقع کی بات ہے. بس اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے. ومارست الریاض شہرا لم تستطع مریم فہی تحب الاکل. دکتور کیا مطلب ہے اس کا؟ فہی تحب الاکل. ہائے 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 یار، پاکستان میں کھانے کے علاوہ اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے. اخذت مریم تأکل کثیرا فزاد وزنها ولم ينقص. فزاد وزنها ولم ينقص کیا مطلب ہے اس کا؟ احسنتی، بارک اللہ فیکی یا اخت الکریمہ. کدھر شروع کر دیا. اخذت کا لفظی ترجمہ یہ ہے لے لینا، اخذ یاخذ، لیکن ادھر مراد کیا ہے؟ اس نے شروع کر دیا زیادہ کھانا. اس سے دیکھو، ایک ہے نا شروع کر دے کو ہم اردو عربی میں یہ بھی کہہ سکتے ابتدأت تأکل، لیکن اخذت میں ایک اور معنی ہے، ایک یعنی استعمال العرب میں، یعنی اس نے اس کے بعد شروع کیا، یعنی اچانک شروع کرنے کو اخذت کہتے ہیں. ایک ہے ابتداءت، یعنی ایک ہوتا ہے نا بندہ پلان کر کے شروع کرتے، اس یہ دونوں معنی میں فرق آتے ہیں. آگے چلتے جی. حرف نفی کا تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، لا نافیہ. ہاں مریم تحب الاکل، زینب لا تحب الاکل، یہ نفی ہے. اور نہیں کا کیسے ہوگا؟ مثلا نہیں، یا زینب لا تأکل. ہاں آگے چلتے ہیں. یہ اس آگے چلتے میں آپ کو صفحہ بتاتا ہوں. 11 صفحہ نمبر 11. چلیں جی بسم اللہ. عند الطبیب، کس کے پاس؟ ڈاکٹر کے پاس. الطبیب کہتا ہے الضغط مرتفع والسکری ایضا. کیا مطلب ہے؟ بالکل. ماذا حدث علی عبد الرحمن، کیا مطلب ہے؟ کیا ہوا؟ مریض کہتا ہے تناولت دواء الضغط ودواء السکری. تو ڈاکٹر کہتا ہے اعتقد انک لم تتبع الحمیہ. کیا مطلب ہے ڈاکٹر اس کا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈائٹ کو فالو نہیں کیا. آگے مریض کہتا ہے هذا صحیح فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون. کیا مطلب اس کا؟ دہون فیٹس، نشویات بیکنگ سٹف جو ہے، بیکری آئٹمز کو کہتے ہیں. اس میں ساری جو روٹی شوٹی میدا اور فلور اور ہر چیزیں جو بنے ہوئی نا، جو بیکری آئٹم ہوتی ہے. طبیب کہتے ہیں وَأَعْتَقِدُ أَنَّكَ لَمْ تُمَارِسَ الرِّيَاضَةَ أَيْضًا. ڈاکٹر کہا اور مریض کہتا ہے حاولت ذلك، I tried ولكن لم أستطع but I couldn't. فأنا مشغول دائما because I am always busy. کیونکہ فأنا مشغول دائما، میں ہر وقت بزی رہتا ہوں. تو طبیب کہتا ہے حالتک خطرہ، you are in danger, your status is dangerous. حالتک، تمہاری حالت بڑی خطرناک ہے. لا بد من الحمیہ، لازم ہے تمہارے اوپر کہ تم ڈائٹ کرو. ولا بد من الریاضہ، الدواء وحدہ لا یکفی. الدواء وحدہ لا یکفی. علی کیا مطلب اس کا؟ سسٹر صرف میڈیسن کافی نہیں. دیکھنا ترجمے میں فرق ہے نا، ایک بول رہے ایک دوا کافی نہیں، ایک بول رہے میڈیسن صرف کافی نہیں. ٹھیک ہے علی فوکس. اچھا، فقط اور وحدہ دونوں کا معنی یہ ہے کہ الون. فقط ہوتا ہے صرف، وحدہ یعنی صرف دوا کافی نہیں. یہ دونوں کا سملر میننگ ہے. ٹھیک ہے، ادھر یہ بھی کہہ سکتے کہ الدواء فقط لا یکفی، الدواء وحدہ لا یکفی. میننگ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے.
ماذا افعل یا دکتور، یا دکتور عبد الوحید کیا مطلب ہے اس کا؟ میں کیا کروں ڈاکٹر صاحب؟ تو پھر وہ کہتا ہے ڈاکٹر اتبع الحمیہ، ڈائٹ فالو کرے، ومارس الریاضہ، وتناول الدواء یا دکتور، وقابلنی بعد شہر، احسنتی، بعد شہر یقابل المریض الطبیب. کیا مطلب ہے اس کا؟ 1 مہینے بعد ملتا ہے وہ، تو طبیب کہتا ہے الضغط عادی وکذلک السکری، ما شاء اللہ ماذا فعلت؟ ہاں ڈاکٹر نے یہ کہا تو مریض نے یہ کہا اتبعت الحمیہ ومارست الریاضہ وتناولت الدواء. ڈاکٹر کہتا ہے احسنت قابلنی بعد 6 اشہر. مریض کہتا ہے انشاءاللہ وجزاک اللہ خیرا. سمجھ میں آئے؟ انڈرسٹوڈ؟ بسم اللہ. صفحہ نمبر 15. الصحة بین الماضی والحاضر. الصحة بین الماضی والحاضر. health in past and in present. تهيئة. فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية. من يتناول طعاما كثيرا؟ من يتناول طعاما كثيرا، یعنی آپ نے بولنا ہے کہ کون جو ہے وہ زیادہ کھاتا ہے. النحیف ام السمین، جو پتلا ہے وہ کھاتا ہے یا موٹا ہے وہ کھاتا ہے. وہ کہتے ہیں ماذا تفضل الدجاج ام السمک ام اللحم لماذا. وہ بولتا ہے حل يدعو الاسلام الى الاکل الکثیر، کیا اسلام زیادہ کھانے کی دعوت و تعلیم دیتا ہے؟ بولتا ہے من الذی یتبع الحمیہ السمین ام النحیف، کون ہے جو ڈائٹ کو فالو کرتا ہے، موٹا یا پتلا. آگے چلتے ہیں. كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا، یعنی ماضی میں صحت کی علامت یہ تھی کہ آدمی کیا ہوتا تھا؟ موٹا ہوتا تھا. کثیر اللحم والشحم، بہت زیادہ اس کا گوشت ہو اور چربی ہو. فالانسان السمین هو الصحیح، جو موٹا ہوتا ہے وہ صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ صحت مند ہے. ماشاءاللہ کتنی خوشی کی بات ہے یار، مجھے تو بڑی خوشی ہو گئی. والانسان النحیف، اور جو پتلا آدمی ہے وہ مریض ہے. آپ سب مریض ہو. یہ ماضی کے اس کے اوپر. وکان الناس یاکلون کثیرا، اور لوگ بہت زیادہ کھاتے تھے. واذا وجدوا الطعام، یعنی جب کھانا ملتا تو بہت زیادہ کھاتے تھے. وکان الرجال یفضلون الزواج بالمرأة السمینہ. کیا مطلب ہے اس کا علی؟ یعنی جو مرد حضرات ہیں وہ موٹی پریفر کرتے تھے. یفضلون پریفر، ٹھیک ہے جی. بالمرأة السمینہ ولا يحبون الزواج بالمرأة النحیفہ، اور ان کو پسند نہیں تھا کہ وہ پتلی بیوی سے شادی کریں. تقدم الطب کثیرا الآن. میڈیکل ٹھیک ہے، میڈیسن آپ کہہ سکتے. وظہر ان ہناک امراض تصیب الشخص السمین. کیا مطلب ہے اس کا سسٹر؟ وظہر ان ہناک، یعنی جو اب یہ ظاہر ہوا ہے، یعنی کیونکہ میڈیکل جو ہے وہ بہت آگے چلی گئی، تو اب یہ ظاہر ہوا ہے کہ جو موٹا آدمی ہے اس کو بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں. بہت ساری تو نہ کہیں ادھر لکھا ہوا ہے، اس کو بیماریاں لگتی ہیں. تصیبو لگتی ہیں، اصاب یصیبو، یعنی جب آپ کسی کی طرف ایم کرتے ہیں پھر جب وہ لگتا ہے اس کو بولتے ہیں اصابہ. وہی امراض خطیرہ. کیا مطلب ہے علی؟ یعنی جو موٹاپے میں بڑی ڈینجرس بیماری ہے. دکتور امراض القلب والسکری اور ضغط الدم. اچھا جی، پھر وہ آگے کہتے ہیں لقد اصبحت البدانۃ اليوم، یہ جو موٹاپا ہے آج بن گیا ہے کیا؟ علامۃ علی المرض. کیا مطلب ہے سسٹر؟ علامۃ علی المرض، بیماری کی نشانی. وَأَخَذَ النَّاسُ، اور شروع ہو گئے لوگ، يَتَّبِعُونَ الْحِمْيَةَ، علی ڈائٹ کو فالو کرنا شروع ہو گئے. فَيَتَنَاوَلُونَ طَعَامًا قَلِيلًا وَيَبْتَعِدُونَ عَنِ السُّكَّرِيَّاتِ. دکتور وہ تو ٹھیک ہے. وَيَبْتَعِدُونَ نہیں ابتعد، بعید، دور ہو گئے. کس چیز سے؟
بالکل احسنت. وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم قائلين ابتعد عن السكر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں سسٹر تھوڑا تھوڑا. یحذرون کا مطلب وارننگ، یعنی وہ خبردار کر رہے ہیں. وَيُحَذِّرُونَ النَّاسَ مِنَ وَأَصْبَحَ الْأَطِبَّاءُ، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ حذر یحذر کا مطلب ہے خبردار کرنا. ناؤ دے وَأَصْبَحَ ناؤ دے الْأَطِبَّاءُ، اب جو ڈاکٹرز ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو خبردار کرنے سے کہ وہ وائٹ فوڈ نہ کھائیں. والحلیب کامل الدسم، کیا مطلب ہے کامل الدسم؟ ملک وتھ فل فیٹ. اس لیے آج کل کیا آ گیا؟ لو فیٹ اور زیرو فیٹ. قائلین، یہ کہتے ہوئے، ابتعد عن السکر، ضع قلیلا منہ فی الطعام، اس میں تھوڑا کم ڈالو. ٹھیک ہے، رکھنا ڈالنا. ٹھیک ہے. لا تأکل الخبز الابیض، سفید روٹی. اب خبز میں خبز میں ہر وہ چیز، مثلا روٹی بھی آ سکتی ہے، ڈبل روٹی بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، مختلف وہ ہے. کل الخبز الابی اسمر، سسٹر براؤن بریڈ کھائیں. لا تأکل الارز الابیض. دکتور سفید چاول نہ کھاؤ. احسنت. کل الارز الاسمر. سسٹر احسنتی. واصبح الناس يتبعون الحمية. اصبح کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، صبح ہو گئی، اصبح صبح ہو گئی، یہ لفظی ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. ادھر مراد ہے کہ اور ہو گئے لوگ، یا ہو گئے یا بن گئے لوگ، یا شروع ہو گئے لوگ کیا کرنے؟ ڈائٹ کو فالو کرنے. ٹھیک ہے. فَيَأْكُلُونَ قَلِيلًا مِّنَ اللَّحْمِ الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ. پھر کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب اس کا؟ نہیں، انڈے. والبیض بیض بولتے ہیں انڈوں کو. یتناولون کثیرا من السمک والدجاج والخضروات والفواکہ. سسٹر کیا مطلب اس کا؟ احسنتی، بارک اللہ فیکی. آگے وہ بولتے ہیں دعا الاسلام الی الحمیہ. کیا مطلب ہے علی؟ اسلام دعوت دیتا ہے ڈائٹ کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے وہ کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَكْلَ الْكَثِيرِ يُصِيبُ الْإِنسَانَ بِالْبَدَانَةِ. دکتور وہ موٹا ہو جاتا ہے. موٹا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو. انہو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا مسرفین کو. اسراف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حد سے زیادہ زیادتی کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، سب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، ما ملأ کا مطلب بھرنا. نہیں بھرا ابن آدم نے کوئی پیالہ جو شر سے بھرپور ہے سوائے اپنے پیٹ کے. یعنی جو پیٹ کو ایک پیالے سے تشبیہ دی اور کہا کہ جو پیٹ کو بھرنا ہے وہ ایک انداز میں شر ہے، فل کرنا. بحسب ابن آدم، کافی ہے ابن آدم کے لیے، اکلات، کچھ اکلات. بعض روایات میں ہے لقیمات.
لقیمات کا مطلب ہوتا ہے چند لقمے، چند لقمے. ہم لقمے پہ اتفاق، ہم تو ماشاءاللہ دیگوں پہ اتفاق کرتے ہیں. اللہ بچائے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ استغفر. لقیمات یقمنا، اقام یقیم اقامتاً. یقمنا صلبہ، صلب بولتے ہیں اخرج من الصرائب صلبی والترائب، جیسے قرآن آیت ہے نا، صلب بولتے ہیں کمر کو ادھر، ٹھیک ہے. اقامہ مطلب ہوتا ہے اقامت کرنا، سیدھا کرنا. بس اتنے لقمے کھا لو کہ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے بھائی جان. فَإِن كَانَ لَهَا لَا مَحَالَةَ، اور اگر کرنا ہی کرنا ہے اور کوئی محالہ، کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، یعنی تم نے برنا ہی برنا ہے بھائی جان، تو کیا کرو کم از کم فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، ہاں کھانے کے لیے 1/3، اینڈ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، 1/3 پینے کے لیے، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، ہاں نفس کے لیے تھوڑا جگہ چھوڑ دو یار، ادھر تک کھانا تھوڑی پہنچانا ضروری ہے. ہاں تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. اچھا لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، سانس مراد نہیں ہے. اگر نفس ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ لنفسہ ہی ہوتا، ہاں لانفاسہ، ٹھیک ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کی مراد سانس بھی ہے، بعض نے کہا نہیں، اٹس دا میننگ آف ہول، یعنی فار یور سیلف، فار یور ہول باڈی، ناٹ اونلی فار یور سانس. اینڈ سم علماء سیڈ دیٹ اٹس مین آلسو بریتھ یا سانس. آگے چلتے ہیں، چلے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں ہاں، تاکہ وہ باقی لوگ بھی شریک ہو جائے نا اس میں ریویژن میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے 1 یونٹ ماشاءاللہ ریویژن کر لیا. اگلے میں ہم اس سے زیادہ سپیڈ اور فراری میں گھومیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.